بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کی سماعتوں تک ان جملوں کو پہنچانے کی جسارت کی تھی کہ کبھی کبھی خدا کا کرم یہ ہوتا ہے کہ ہماری بزم کو بہت عزتوں سے اللہ پاک نوازتے ہیں اور وسیلہ بنتے ہیں ہمارے مہمان۔ آج ہماری بزم میں جو مہمان ہیں ان کی ادبی کاوشات، فروغ ادب کی کاوشات، ان کی شاعری، ان کی شخصیت اور پھر اردو دنیا پر ان کے کلام کے اثرات، ان کی شخصیت کے اثرات، ایک مجموعہ تہذیب کا، ہمارے شہر کی ایک معتبر شاعرہ، دنیا اردو کی ایک معتبر شاعرہ جنہوں نے دنیا بھر میں شاعری کی بنیاد پر اپنی صداقت کا، اپنے فن کا لوہا منوایا۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم جس شہر میں ہیں یہاں شاعرات کافی تعداد میں موجود ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ راہیں جن راہوں پر چلنے کے بعد رضیہ سبحان صدیقی بنا جاتا ہے، ان راہوں پر چلنے کے بعد ہمارے آج کی مہمان وضاحت نسیم وہ بنا جاتا ہے، تو ان راہوں کا تعین نہیں کر پا رہی ہماری نوجوان نسل۔ اس تعلق سے آج ہم اپنی اہم شاعرہ سے گفتگو کریں گے، ان کے علم سے استفادہ کریں گے، ان کی شاعری سے استفادہ کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ آج کی ہماری مہمان ہیں دنیا اردو کی معتبر ترین شاعرہ محترمہ وضاحت نسیم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سسٹر، سب سے پہلے تو بہت 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 شکریہ آپ کا کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ ٹی وی چینلز وغیرہ اور اس پہ جانے سے اوائڈ کرتی ہیں، جی بالکل، ہے نا؟ اور بس یہ میں خاص طور سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ کا اخلاص ہے جو مجھے یہاں لے آتا ہے۔ آپ کا پروگرام آپ کی کامیابی کی دلیل ہے جو کب سے چل رہا ہے اور بہت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ ہر بار مجھے زحمت دیتے ہیں، بالکل بالکل، اور میں ہر مرتبہ مجبور ہو کے آتی ہوں۔ آپ کی محبت ہے اور میں بالکل برملا اس چیز کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے مجھے عار محسوس نہیں ہوتی، فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ یقین جانیے کہ ہم تو صرف یوں بیٹھے ہوئے اور گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسی شخصیات کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، وگرنہ تو یہ پروگرام ہمارے جو سی ای او ہیں عامر مسعود شیخ، یہ ان کی ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر 15 برس سے یہ جاری ہے۔ تو میں آپ کا اپنے میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ان کی مشکور ہوں، سب کی۔ میٹرو ون نیوز چینل کے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آئیں اور بزم شاعری کا حصہ بنیں۔ بہت شکریہ۔ وضاحت صاحبہ، میں آپ کے علم میں ایک بات اور لانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آج ہماری بزم میں میرا یہ خیال ہے کہ شاید موسیقی سے آپ شغف رکھتی ہوں، جی بالکل، ہے نا؟ تو ہماری بزم میں آج بہت اچھے گلوکار گائک موجود ہیں جن کے دنیا بھر میں غزلیں جو ہے وہ سنی جاتی ہیں، پسند کی جاتی ہیں۔ جمال اکبر ہمارے ساتھ گلوکار موجود ہیں، پرانے جاننے والوں میں اچھا، اور پھر ہمارے ساتھ وہ جو پیٹی ہوتی ہے جسے ہارمونیم کہتے ہیں، اس پہ عمران نذیر ہیں، وہ ان کی سنگت میں ان کے ساتھ ہیں۔ پھر شہزاد انور، غالباً اگر انور میں درست نہیں کہہ رہا تو ان سے ہم بعد میں تصحیح کروا لیں گے، شہزاد انور طبلہ بجاتے ہیں اور دنیا بھر میں مدعو کیے جاتے ہیں، اپنے طبلے پہ جو ان کا سنگت ہے وہ ہیں، تو ہم ان سے بھی کلام سنیں گے آپ کی اجازت سے۔ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں کچھ سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ جی ضرور۔ میں قطعاً یہاں بیٹھا ہوں آپ کی موجودگی میں اور بالکل یہ اہلیت نہیں رکھتا کہ آپ کے سامنے کسی بھی طرح کا کوئی سوال نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسے ہے، آپ نے سوال کرنے کے لیے مجھ سے جواب لینے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے، نہیں آپ، مگر کوئی ایسا سوال نہ ہو جو پریشان کن ہو جائے۔ نہیں بالکل بھی نہیں، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم نے قطعاً اس نیت سے مدعو نہیں کیا، بلکہ سوچا بھی جا سکتا ہے، اس پر اپنا حق ادا کیا جا سکتا ہے، اپنی کاوشات کی جا سکتی ہے کہ اس ماحول کو دوبارہ سے اسی ماحول میں ڈھالا جائے کہ جب
ایک تہذیب دکھائی دیا کرتی تھی، ہے نا؟ جی اور غالباً ہمیں وہ گروہ بندیاں تو اس وقت بھی تھی، لیکن وہ تعمیری گفتگو ہوا کرتی تھی، نہ کہ یہ کہ آپ الٹی سیدھی تخریب گفتگو کاری اور منفی خیالات بہت گردش کرتے ہیں، بہت زیادہ ہو گئے. اور ان کی وجہ سے لوگ ظاہر ہے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ مشاعروں کی کیا وہ زندگی بھر کے لیے قربانیاں دے سکتے ہیں، اور وہ ایسی تقریبات سے اوائڈ کرتے ہیں. اس کا ثبوت ہمارے سامنے آپ موجود ہیں، اور یہ ایک المیہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ موجود ہیں، آپ جیسے اور سنجیدہ لوگ موجود ہیں، تو وہ ضرور اسے تبدیل کر دیں گے، اسی ماحول کو دوبارہ لے آئیں گے جسے مشاعرے دیکھ کر خوشی ہوا کرتی تھی، سن کر اچھا میں ایک شعر سناؤں. میں سنانا تو کچھ اور چاہتی ہوں. جی ضرور آتے. بڑے دلچسپ رویے ہیں جہاں والوں کے، بڑے دلچسپ رویے ہیں جہاں والوں کے، ان کو تو ان کے رویوں ہی سے مارا جائے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ. تو یہ ایک ہے بات. آپ نے شعر میں تو کہہ دیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ طبیعتاً کتنی نازک مزاج ہیں. آپ مار دھاڑ کے عمل سے جو ہے نا کروڑوں میل دور سفر کرتی ہیں نا، تو ایسی شخصیت. جی بالکل. تو آپ یہ ہو گیا، تو آپ مجموعہ کلام کے تعلق سے اپنے کچھ بتائیے. مجموعہ کلام بس میرے وہی 3 ہیں جو میں اب تک سفر کر چکی. نئے لکھنے کا سلسلہ تو ہے، لیکن اسے کتابی شکل میں دینے کا ابھی کوئی مرحلہ نہیں آیا. کتابیں میری وہی ہیں، خواب دریچے، اندھی گلی میں سورج، اور ایک ہائیک کا مجموعہ تھا. ہائیکو کے تعلق سے بھی ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے علم میں اضافہ کریں. تو ہائیکو کی شکل بھی تبدیل نہیں کر دی گئی کراچی یا پاکستان میں؟ یعنی میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے آسان کروں اپنے سوال کو. ہم نے سنا ہے کہ جاپانی ہائیک جسے کہتے ہیں، ہائیکو کہتے ہیں، اس کے بنیادی موضوعات جو نیچر سے وابستہ ہیں، ہے نا؟ لیکن اب ہم نے تو اسے موضوعات ہی اس کے تبدیل کر دی. غزل کے موضوعات بھی اس میں آ گئے، ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہوا. تو وہ تھوڑی سی حیت بدل گئی ہے، لیکن سلیبلز کی کم سے کم اب تک پابندی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوزان جو ہیں وہی رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے موضوعات بدل گئے. تو موضوعات تبدیل کرنے سے آپ چونکہ جاپان کو بہتر طور سے ہم سے سمجھتی ہیں، تو اس میں کوئی ایسا ہے کہ جاپان میں بھی اب موضوعاتی ہائیک لکھی جا رہی ہیں. اچھا. وہاں بھی جاپنیز میں لکھی جا رہی ہیں، اور تقریباً روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لکھی جا رہی ہیں. اچھا. وہاں تو یہ ایک باقاعدہ صنف ہے، اور اس پر بہت کام کیا جاتا ہے. اب کام ہو رہا ہے، تو بس یہ آپ کی طرف سے تو یہ سمجھیے کہ مستند ہے، آپ نے کہہ دیا تو یہ اتھینٹک ہے کہ موضوعات کسی بھی موضوع پر آپ کسی بھی موضوع پہ ہو سکتی ہے، تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت اچھی بات ہے. ہو سکتی ہے. نہیں جی، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں تمام ہائیکو کہنے والوں سے کہ اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی مستند جو ہے وہ حوالہ نہیں تھا اور اجازت نامہ نہیں تھا، اور وزارت نسیم صاحبہ نے یہ کہہ دیا ان کا کہا ہوا مستند ہے. اب آپ کسی بھی موضوع پر ہائیکو کہہ سکتے ہیں. جیسے نعت کے حوالے سے تھا نا قیصر، جی کہ نعت صرف ہمارے حضور کی بے شک محدود تھی کہ یہاں تک محدود تھی، لیکن اب نعت دیکھیے آپ کہ صرف آپ کو مسجد نبوی پسند آ گئی، یا آپ کو مدینے میں رہنے کی خواہش ہے. بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ نے مطلب آپ کہہ تو نعت رہے ہیں، لیکن اس میں دربار کی جالیوں کی تعریف کر رہے ہیں، روزے کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے نعت کہنا تھی، آپ نے اسے کہیں سائڈ پر رکھ دیا ہے، اور مکے کی ہواؤں کی تعریف کر رہے ہیں، اور ہے نا، یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اور خدا نہ خواستہ یہ جملے کہنے کا مطلب ہمارا قطعاً کوئی تذلیل نہیں تھا، لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نعت جو ہے وہ روزہ رسول پاک کے لیے نہیں ہے، رسول پاک کے لیے کہی جاتی ہے، ان کی شخصیت کے لیے ہے، ان کی شخصیت کے، ان کی سیرت کے پہلو اجاگر کیے جائیں. بہت اچھی، ایسا ہی ہے، بہت اچھی ہے. خوبصورت گفتگو آپ فرما رہی ہیں. اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم ایک وقفہ لے لیں. جی ضرور. ناظرین کرام، دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ وزارت نسیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کی خوبصورت لہجے کی منفرد شاعرہ
وضاحت نسیم صاحبہ. وضاحت صاحبہ, وقفے پر جانے سے قبل ہم نعت اور ہائیکو کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے, اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے ہماری سماعت تک منتقل کی اور ہمارے علم میں اضافہ کیا. یہی سبب ہے کہ جو ہم بار بار دستبستہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ میرا کوئی کمال نہیں. تو میں آپ کو ایک دعائیہ نظم سنانا چاہتی ہوں. جی ضرور عطا کیجیے. اس کا عنوان بھی دعا ہے. جسم و جان کے مالک, دو جہان کے مالک, خواہشوں کو بتلا دے, زندگی کو سمجھا دے, کس طرح سے جینا ہے, اس کا جو قرینہ ہے سب سمجھ نہیں پاتے, راہ پر نہیں آتے. کیا کہنے ہیں, واہ. بے شعور بے مقصد خواہشوں کے جنگل میں, ہمتیں تھکی ماندی آنسوؤں کے جل تھل میں, ڈھونڈتی ہیں خوشیوں کو, راز کیا خوشی آئے, جو کشش ہے خوشیوں میں وہ کشش نہ کھو جائے. بہت اچھے, بہت اچھے. ہر طرف زمانے میں غم ہی غم نہ ہو جائے, یہ زمین تیری ہے آسمان تیرا ہے, تو قدیر تو قادر ہر جہان تیرا ہے. کیا کہنے, ہر جہان کے اے رب بے سکون ہوئے ہم سب, زخم ہر جہان کے اے رب بے سکون ہوئے ہم سب, رحم کی کوئی حالت امن کی کوئی صورت, حسب حال ہو جائے کچھ کمال ہو جائے. کیا کہنے, کیا خوبصورت نظم آپ نے کہی, خوبصورت خوبصورت. تو میں تو یہ درخواست گزار ہوں, اگر ممکن ہو تو کچھ اور بھی کلام عطا کر دیجیے. جی ضرور, میں غزل سناتی. جی عطا کیجیے. چشمہ پہن لو. جی ضرور, بہت اچھا. یہ تو مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے خواہش کا اظہار کرنا چاہیے تھا, آپ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں اس میں. نہیں, وہ ایسا ہے کہ آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہے. نہیں ٹھیک. اچھا, ایک غزل ہے. جی. کبھی خطا کبھی دل کا ملال کرتے ہیں, کبھی خطا کبھی دل کا ملال کرتے ہیں, کبھی خطا کبھی دل کا ملال کرتے ہیں, جو جی میں آئے وہی حسب حال. بہت اچھے, بہت اچھے. کبھی خطا کبھی دل کا ملال کرتے ہیں, جو جی میں آئے وہی حسب حال کرتے ہیں. کہیں اسی میں ہمیں ہو نہ جائے شادی مرگ. بہت اچھے. کہیں اسی میں ہمیں ہو نہ جائے شادی مرگ, ٹھہر ٹھہر کے خوشی کا خیال کرتے ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. کہیں اسی میں ہمیں ہو نہ جائے شادی مرگ, ٹھہر ٹھہر کے خوشی کا خیال کرتے ہیں. ہمیں بھی حق ہے بہت کچھ, ہمیں بھی پوچھنا ہے. واہ. ہمیں بھی حق ہے بہت کچھ, ہمیں بھی پوچھنا ہے, ہمیشہ آپ ہی ہم سے سوال کرتے ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. ہمیں بھی حق ہے بہت کچھ, ہمیں بھی پوچھنا ہے, ہمیشہ آپ ہی ہم سے سوال کرتے ہیں. سو جھوٹی عزت و شہرت کو دور ہی سے سلام. یہ ہیں اصل میں جو ہماری سو جھوٹی عزت و شہرت کو دور ہی سے سلام, یہ لوگ ناموری کا جو حال کرتے ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. سو جھوٹی عزت و شہرت کو دور ہی سے سلام, یہ لوگ ناموری کا جو حال کرتے ہیں. یہ کائنات ہے خاموش لیکن اس پر بھی, یہ کائنات ہے خاموش لیکن اس پر بھی, یہ کیسی باتیں ہیں جو خوش جمال کرتے ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. یہ کائنات ہے خاموش لیکن اس پر بھی, یہ کیسی باتیں ہیں جو خوش جمال کرتے ہیں. یہاں تو رکھتے ہیں ٹھوکر پہ لوگ عز و شرف. کیا کہنے, کیا یہاں تو رکھتے ہیں ٹھوکر پہ لوگ عز و شرف, ہم اس جہاں میں محبت مثال کرتے ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے. یہاں تو رکھتے ہیں ٹھوکر پہ لوگ عز و شرف, واہ واہ واہ, ہم اس جہاں میں محبت مثال کرتے ہیں. بہت خوب. کبھی خطا کبھی دل کا ملال کرتے ہیں, جو جی میں آئے وہی حسب حال کرتے ہیں. بہت اچھے, خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. وہ آپ سے آغاز میں نے جسارت کی تھی تو آپ نے کہا کہ
گائکی سے شغف رکھتی ہیں. جی بالکل. تو ہمارے درمیان جمال اکبر موجود ہیں. شاعری اور موسیقی ساتھ ساتھ ہیں. تو آپ اجازت دیجئے تو جمال اکبر سے کچھ کلام سماعت کریں. جمال بھائی کیا پیش کیجئے گا؟
जो दिल टूटे वो दिल जाने और ना जाने कोई नैना रे नैना तुम ही बुरे तुमसे बुरा ना कोई नैना रे नैना तुम ही बुरे आप ही प्रीत लगाए पगले आप ही बैठा रोए नैना रे नैना तुम ही बुरे नैना रे नैना तुम ही बुरे नैना रे नैना तुम ही बुरे बहुत अच्छे जमाल भाई, खूबसूरत आपने गज़ल पेश की अपनी खूबसूरत आवाज़ में, और खूबसूरत आपके साथ संगत पे हमारे दोस्त मौजूद हैं, और बहुत शुक्रिया, आपको फिर ज़हमत देते हैं। जमाल अकबर साहब, जब हम टीवी देखा करते थे ब्लैक एंड वाइट, हाँ हाँ हाँ, तब भी ऐसे ही थे। बिल्कुल बिल्कुल जमाल अकबर साहब, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही। बल्कि हुआ ये कि जमाल से जब ऑफ द कैमरा हमारे दरमियान गुफ्तगू हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि यार वो गज़ल मेरी जो है पता नहीं 74 या कौन से 74 उसमें वो फिल्मों में गाए गई, और पीटीवी पे बस ये वो हर जगह इन्हीं की गज़लें 2-3 जो है। घंटे की जो नशरियात होती थी उसमें भी ये, और- और रुबीना। अच्छा, रुबीना, वाह वाह, वो तो टाइम ऐसे था ना, सारी दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गज़लें बजा करती थी। वाह वाह, बहुत अच्छे, सुबह से शाम तक। बहुत अच्छे। अच्छा, एक बार फिर हम, चूँकि इनकी जो इन्होंने गज़ल पेश की उसके असरात को जो है थोड़ा सा ख़त्म करें, और हम ये चाहेंगे कि आपसे दरख्वास्त करें, दसबस्ता दरख्वास्त गुजारों के कुछ कलाम अता कीजिए। कलाम जी, मैं एक गज़ल सुनाऊँ जी आपको? ज़रूर अता कीजिए। ये ज़रा इस माहौल से हटके है। जी जी, ज़रूर ज़रूर। तशवीश न कीजिए, ये नज़रियात तो होंगे। वाह, तशवीश न कीजिए, ये नज़रियात तो होंगे। खदशात का मौसम है, सवालात तो होंगे। बहुत अच्छे, फिर जहमत कीजिए। वाह वाह वाह, तशवीश न कीजिए, हाँ 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 ये नज़रियात तो होंगे। हाँ हाँ, खदशात का मौसम है, सवालात तो होंगे। हर क़ल्बो निगाह में ये तज़ादात तो होंगे। हाँ हाँ, हर क़ल्बो निगाह में ये तज़ादात तो होंगे। दुनियाए अजाइब में कमालात तो होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हर वाह वाह क़ल्बो वाह। निगाह में ये तज़ादात तो होंगे। दुनियाए अजाइब में कमालात तो होंगे। अब हंस के दिखाओ तो बड़ा ज़र्फ़ तुम्हारा। अब हंस के दिखाओ, अब हंस के दिखाओ तो बड़ा ज़र्फ़ तुम्हारा। अपनों से लगी चोट तो सदमात तो होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे वज़ाहत। अब हंस वाह, के वाह, दिखाओ वाह। तो बड़ा ज़र्फ़ बहुत तुम्हारा। अच्छे, बहुत अच्छे। अपनों से लगी चोट तो सदमात तो होंगे। तरदीद व तरद्दुद के वसाइल निकल आए। क्या कहने, क्या कहने। तरदीद व तरद्दुद के वसाइल निकल आए। तुम मिल नहीं सकते तो ये जज्बात तो होंगे। हाँ 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 हाँ, तरदीद व तरद्दुद के वसाइल निकल आए। तुम मिल नहीं सकते तो ये जज्बात तो होंगे। देरी न रिवायात पे दे कौन तवज्जो। वाह, देरी ना रवायात पे दे कौन तवज्जो। देरी न रिवायात पे दे कौन तवज्जो। ये दौर नया है, नए हालात तो होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये वही बात है कि वही जो गुफ्तगू कर रहे थे, ठीक। देरी न रिवायात पे दे कौन तवज्जो। ये दौर नया है, नए हालात तो होंगे। यूं ही नहीं होता है परेशान मुसव्विर। हाँ हाँ, यूं ही नहीं होता है परेशान मुसव्विर। कुछ ऐब व हुनर ज़ेरे समावात तो होंगे। बेशक बेशक, वाह। यूं ही नहीं होता है परेशान मुसव्विर। कुछ ऐब व हुनर ज़ेरे समावात तो होंगे। बहुत तशवीश न कीजिए, ये नज़रियात तो होंगे। खदशात का मौसम है, सवालात तो होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। नाज़रीन कराम, हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया उर्दू की मजबूत तरीन, खूबसूरत तरीन यकता शायरा
وضاحت نسیم صاحبہ. میں اپنے نوجوان نسل سے درخواست گزار ہوں، خاص طور سے ان شاعرات سے جو شعری میدان کی جانب اپنا سفر کر رہی ہیں، جو شعر کہنے کی جسارت کر رہی ہیں، وہ سیکھیں. ان کے پاس مواقع میسر ہیں. ہمارے پاس وضاحت نسیم ہیں، ہمارے پاس پروفیسر رضیہ سبحان ہیں، وہ اسی شہر میں ہیں. آپ کی سرپرستی کر رہی ہیں، ان کا احترام کیجئے اور ان سے شعر کے بارے میں معلوم کیجئے، ان سے سیکھیے. اور یقیناً ہمارے عہد کی یہ بنیادی شناخت ہیں. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں وضاحت نسیم صاحبہ. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر وضاحت صاحبہ سے کلام سماعت کریں گے. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہماری بزم شاعری میں موجود ہیں دنیا اردو کی معتبر ترین شاعرہ وضاحت نسیم صاحبہ، جو وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت غزل آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھی. ہم چونکہ وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں، وضاحت صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں، ان سے کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں اور کلام بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کرتے ہیں. وضاحت صاحبہ، آپ نے خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں. ایک بات میں یوں ہی جسارت کر رہا ہوں آپ کی موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے نا جیسا ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کسی سے ناراض ہیں، نالہ ہیں، غصے میں ہیں. ایسا تو کوئی نہیں ہے. آپ پورے شہر میں کسی سے بھی پوچھ لیجئے، کسی سے میری کوئی سلسلے میں گفتگو ہی نہیں. اگر آپ کسی سے خفا بھی ہیں تو ہم دستبستہ ان کی جانب سے آپ سے معذرت طلب کریں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے ویسے ہی مشاعروں میں، تقریبات میں دکھائی دیں. لیکن مجھے وہ وقت نہیں ملتا. پہلے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلی جایا کرتی تھی، اب ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے. اور شام میں آپ دیکھیے جو ٹریفک کی کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں ممکن نہیں ہے میرے لیے نکلنا. اگر کوئی میرا ساتھ دے تو میں ضرور بس ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ اس پر یقین رکھیے. ابھی میں رضیہ کے ساتھ آ گئی. اچھا، رضیہ کتنے آرام سے آ گئی اور ایسے ہی چلی بھی جاؤں گی. تو یہ میرے لیے ایک ضروری بات ہو گئی ہے. جی ہاں، بہت اچھا. تو اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ کچھ کلام اور عطا کیجئے تو آپ ناگوار تو نہیں گزرے گا؟ میں ایک نظم سناتی ہوں، بہت چھوٹی سی نظم. ضرور ضرور. اس کا عنوان ہے سچ. جی جی. جسے پا کر بھی ہم پا نہ سکیں وہ دنیا ہے. واہ. جسے پا کر بھی ہم پا نہ سکیں وہ دنیا ہے. اس دنیا میں ہم جس سے ملیں وہ کہتا ہے واہ، یہ دھوکہ ہے. بہت اچھے. جسے پا کر بھی ہم پا نہ سکیں وہ دنیا ہے. بہت اچھے. اس دنیا میں ہم جس سے ملیں وہ کہتا ہے یہ دھوکہ ہے. ہاں ہاں. جسے آپ اور میں محسوس کریں وہ لمحے ہیں. واہ. جسے آپ اور میں محسوس کریں وہ لمحے ہیں. ان لمحوں میں جو عکس ہمارے ابھرے ہیں بس وہ سچ ہے. واہ واہ. جسے آپ اور میں محسوس کریں وہ لمحے ہیں. ان لمحوں میں جو عکس ہمارے ابھرے ہیں بس وہ سچ ہے. یہ سچ ہمیں زندہ رکھتا ہے. ہاں ہاں. دنیا تو فقط ایک دھوکہ ہے. کیا کہنے. یہ سچ ہمیں زندہ رکھتا ہے. واہ. دنیا تو فقط ایک دھوکہ ہے. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. ایک غزل. جی جی، عطا کیجئے. جنوں میں شوق کی گہرائیاں ہی ہوتی ہیں. واہ. جنوں میں شوق کی گہرائیاں، شوق کی گہرائیاں ہی ہوتی ہیں. یہ اپنی ذات کی سچائیاں ہی ہوتی ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. جنوں میں شوق کی گہرائیاں ہی ہوتی ہیں. یہ اپنی ذات کی سچائیاں ہی ہوتی ہیں. جنہیں ہم اپنی محبت بنا کے رکھتے ہیں. آہا. جنہیں ہم اپنی محبت بنا کے رکھتے ہیں وہ سب کے ساتھ شناسائیاں ہی ہوتی ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. جنہیں ہم اپنی محبت بنا کے رکھتے ہیں وہ سب کے ساتھ شناسائیاں ہی ہوتی ہیں. آہا. کسی کو پاس بٹھا لو وہ بات کرتا ہے. آہا. کسی کو پاس بٹھا لو وہ بات کرتا ہے. ہماری دوست یہ تنہائیاں ہی ہوتی ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. کسی کو پاس بٹھا لو وہ بات کرتا ہے. ہماری دوست یہ تنہائیاں ہی ہوتی ہیں. جو دوست تھے
वही दुश्मन हैं शोहरतों के तुफैल। हाँ हाँ, जो दोस्त थे वही दुश्मन हैं शोहरतों के तुफैल। सुना है काम की रुसवाइयाँ ही होती। बहुत अच्छे, बहुत जो अच्छे। दोस्त थे वही दुश्मन हाँ, हैं हाँ। शोहरतों के तुफैल। सुना है काम की रुसवाइयाँ ही होती हैं। बहुत अच्छे, वाह। खुलूस व मेहर का अंजाम क्या पता है नसीम। हाँ हाँ, खुलूस व मेहर का अंजाम क्या पता है नसीम, के इब्तिदा में पजीराइयाँ ही होती हैं। बहुत अच्छे, फिर जहमत कीजिए। वाह खुलूस व वाह, मेहर का अंजाम हाँ। क्या पता है नसीम, हाँ 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 हाँ, के इब्तिदा में पजीराइयाँ ही होती वाह हैं। वाह वाह वाह, जिन्हों बहुत- में शौक की गहराइयाँ ही होती बहुत हैं। अच्छे, बहुत अच्छे। ये अपनी ज़ात की सच्चाइयाँ क्या हैं। खूबसूरत कलाम पेश कर रही हैं आप। वाह 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 वाह। और जी जी ज़रूर। जज्बा हो तो ये ख्वाब सुहाना नहीं मुश्किल। जज्बा हो तो ये जज्बा ख्वाब, हो तो ये ख्वाब सुहाना नहीं मुश्किल, एक जन्नत गुमगश्ता को पाना नहीं मुश्किल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जज्बा वाह, हो तो ये ख्वाब सुहाना नहीं क्या मुश्किल, कहने। एक जन्नत गुमगश्ता को पाना नहीं मुश्किल। तामीर की हो सोच तो तामीर है आसान। वाह वाह, तामीर की हो सोच तो तामीर है आसान, मंजिल हो तो रस्तों को सजाना नहीं हाँ मुश्किल। हाँ 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 हाँ, हाँ तामीर की हो सोच तो तामीर है आसान, मंजिल हो तो रस्तों को सजाना नहीं मुश्किल। तख्लीक का जौहर तो है औरत को वदीयत। क्या कहने, क्या कहने। तख्लीक का जौहर तो है औरत को वदीयत, औरत को कोई काम सिखाना नहीं मुश्किल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तख्लीक का जौहर तो है औरत को वदीयत, औरत को कोई काम सिखाना नहीं मुश्किल। दुश्वारियाँ कांधे पे हैं लब पर है तबस्सुम। हाँ हाँ, दुश्वारियाँ कांधे पे हैं लब पर है तबस्सुम, मुश्किल कोई आसान बनाना नहीं मुश्किल। बहुत अच्छे, बहुत दुश्वारियाँ अच्छे, कांधे पे हैं बहुत लब पर अच्छे। है वाह तबस्सुम, वाह 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 वाह, मुश्किल कोई आसान बनाना नहीं मुश्किल। वाह वाह। घर बनते हुए देखे हैं औरत ही के दम से। बहुत अच्छे, बहुत घर अच्छे। बनते हुए देखे हैं औरत ही के दम से, इसके लिए रिश्तों का निभाना नहीं मुश्किल। बहुत अच्छे, बहुत जज्बा अच्छे। हो तो ये ख्वाब सुहाना नहीं मुश्किल, एक जन्नत गुमगश्ता को पाना नहीं मुश्किल। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर कुछ और कलाम हो तो नहीं, ज़रूरत है। आप अपनी गुफ्तगू। अच्छा, बहुत जारी शुक्रिया। और चूँकि आपने इजहार किया था, मैं बार बार इस बात की वजाहत कर रहा हूँ कि आपको शगफ है मौसीकी से। जी बिल्कुल। तो चूँकि प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जी। जानिब है, जमाल तो मैं साहब। चाहूँगा कि बतौर तबर्रुक कोई एक शेर और अता कर दीजिए ताकि एक तशफ़ी हो जाए हमें। जी जी, कुछ जो अगर गज़ल हो तो ज़रूर गज़ल पेश कीजिए, जो भी आप बेहतर समझें। किए वादे मगर टाले बहुत हैं। किए वादे, किए वादे मगर मगर टाले बहुत हैं। हाँ हाँ, अब उनके चाहने वाले बहुत। बहुत अच्छे। किए हाँ, वादे हाँ। मगर टाले बहुत हैं, अब उनके चाहने वाले बहुत हैं। नहीं है पाँव में चक्कर तो क्या है, हाँ हाँ, हमारे पाँव में छाले बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं है पाँव में क्या चक्कर कहने तो क्या वजाहत है, साहिबा, वाह। हमारे पाँव में छाले बहुत हैं। ज़मीज़ादों को अजमत क्या मिलेगी, हाँ हाँ, ज़मीज़ादों को अजमत क्या मिलेगी, यहाँ आफत के परकाले बहुत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, बज़्म शायरी का आपका हिस्सा शुक्रिया बनी। कि आपने बुलाया। नहीं, आपकी आमिर साहब का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बज़्म शायरी की पूरी टीम का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप बज़्म शायरी का हिस्सा बनी और अपने खूबसूरत कलाम पेश किया, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन करम, आप देख रहे थे प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मेहमान थी दुनिया उर्दू की मुमताज़ शायरा वज़ाहत नसीम साहिबा। आप हमारी जानिब से हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं, और आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप जाने से कबल जमाल अकबर से खूबसूरत गज़ल समात कीजिए। हमारी जानिब से अल्लाह हाफिज़। Ah
یہی